تو آج جس کو دیکھو پریشان ہے، مالدار ہے تو پریشان ہے، کہتا ہے صاحب آمدنی تو بہت ہے لیکن ٹیکس بہت آ رہا ہے، انکم ٹیکس بہت آ رہا ہے، بجلی کا بل بہت آ رہا ہے، بچے بیمار ہیں، کسی کو ایڈز ہے، کسی کو کینسر ہے۔ کتنے ایسے لوگ یہاں آتے ہیں جس کہتے ہیں ہمیں پیسے کا پتہ نہیں ہمارے پاس کتنا ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ ایک بیٹے کو 25 لاکھ روپے دے کے لندن بھیجا ہوا ہے، اس کو ہڈیوں کا کینسر ہے، ہڈیوں کو گودا نکالا جا رہا ہے، اس کا رو رہے بیچارے۔ ایک بیٹا جو ہے فرانس گیا ہوا ہے، اس کو ایڈز ہے، اس کو وہاں انجیکشن لگ رہے ہیں، تیسرے کو کینسر ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام بیماریوں سے ان کے بچوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، ان کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، صدقہ جو ہے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، وتدفع میتۃ السوء، اور بری موت سے بچاتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے۔ پھر دوسری جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بادروا بالصدقہ، صدقے میں جلدی کیا کرو، تاخیر نہ کیا کرو۔ بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها، کہ بلائیں جو آسمان سے نازل ہوتی ہیں تسلسل کے ساتھ، وہ اللہ تو اس کو ٹال دیتا ہے، کہتا ہے یہ تو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس پہ کیوں کہاں جا رہی تو؟ بادروا بالصدقہ۔ لیکن آج کل لوگ سمجھتے ہیں صدقے میں بکرا، کالا بکرا ضروری ہے، نہیں۔ ایک طالب علم ہے، وہ کہاں سے بکرا خریدے گا؟ 2 روپے بھی کسی غریب کو دے دیا، صدقہ ہو گیا۔ حتیٰ کہ کسی کو اتنا غریب ہے اس کے پاس وہ بھی نہیں ہے تو مسکرا کر ملاقات کر لی، جناب وہ صدقے کا ثواب مل گیا۔ اماطۃ الاذی، سڑک پہ کانٹا پڑا ہوا، اذیت پہنچ نہیں سکتی ہے، موٹر سائیکل والا گر سکتا ہے کوئی، اس کو اٹھا کے کنارے پھینک دیا، چلو صدقے کا ثواب مل گیا۔ لیکن آج ایسا عقیدہ بیٹھ گیا کہ جب تک کالا بکرا نہیں لائیں گے، جب تک وہ جناب کالی بلا نہیں ٹلیں گی، وہ اس کو جب چھری پھیرتے ہیں وہ بھی چلاتا ہے میں نے کوئی غلطی نہیں کی، مجھے کیوں ذبح کر رہا ہے؟ بھائی تیرا رشتہ دار بیمار ہے، مجھے کیوں ذبح کر رہا ہے؟ اس لیے کسی غریب کی مدد کر دو، نقد اس میں زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے کہ ایک شخص بیمار ہے، اس کو مروڑے لگے ہوئے ہیں، پیچش لگی ہوئی ہے، آپ اس کو بکرا لے جا کے دے رہے ہیں، اب اس نے گوشت کھایا تو اور ساری رات وہیں ٹوائلٹ میں بیٹھا، کہتا اپنے کا فرصت نہیں۔ 10 بدس جنگ کا عالم ہوتا ہے کہ لوٹا اٹھانے کی فرصت نہیں ملتی ہے، تو وہ دعا دے گا یا بد دعا دے گا؟ کیا کمبخت پتہ نہیں کون سا بکرا لے کے آیا تھا، کون سی کیا چیز ملا کے لایا تھا۔ اور اگر آپ نے اس کو نقد 10 روپے بھی دے دیے، 50 روپے بھی دے دیے حسب حیثیت، اس کو بیماری ہوئی جا کے اپنی دوا لے لے گا کہ اللہ اس کو جزائے خیر دے، بیچارے نے میرے ساتھ یہ کرم کا معاملہ کیا، کہ اللہ تو بھی اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کر دینا۔ ایک شخص نے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی، ایک تھانے دار، اس کی ماں مر گئی، اس نے چند غریب لڑکوں کو بلا کے دعوت کی، تو ان لڑکوں نے کہا یار بہت دنوں کے بعد ایسا کھانا ملا ہے، یا اللہ جلدی کسی اور کی ماں مرے تاکہ وہ اور اچھا کھانا ملے۔ اس نے سن لیا، اس نے حکیم الامت سے جا کے شکایت کی، حضرت کیسے بدتمیز لڑکے ہوتے ہیں، یہ اس طرح دعا کرتے ہیں۔ حضرت فرمائے ان کی غلطی نہیں، تمہاری غلطی ہے، کبھی خوشی میں ان کی دعوت کرو تو یہ دعا کریں گے روز تمہارے گھر خوشی نازل ہو۔ آج کل شادی بیاہ میں تو پوچھا ہی نہیں جاتا طلبا کو۔ بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها، صدقے میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ بلائیں اسے تجاوز نہیں کرتی۔ ہمارے شیخ محی السنہ حضرت ہردوئی رحمہ اللہ، چھوٹے بچے 10-10 سال کے، اس زمانے میں جب میری حاضری ہوتی تھی 5 روپے وظیفہ ملتا تھا، فرماتے تھے بھی 8 آنے جا کے وہ ڈبہ رکھا اس میں ڈال دو۔ وہ کہتے حضرت 8 آنے، یعنی 8 آنے بہت بڑی چیز تھی اس زمانے میں، اب تو 200 300 400 ملتا ہے، 500 ملتا ہے، تو 10 روپے 20 روپے تو طالب علم ڈال سکتا ہے اس میں۔ انفاق فی سبیل اللہ کی عادت ابھی سے اگر ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے بھی مال میں برکت دیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیشہ خوشحال رکھیں گے۔ دیکھو حدیث پڑھی ہے نا، ید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، تو پھر اللہ اس کا ہاتھ اوپر ہی رکھیں گے ہمیشہ کہ وہ سب کو دیتا رہے گا۔ اور اگر ابھی سے خرچ کرنے کی عادت نہیں ڈالو گے تو پھر ہاتھ نیچے رکھنا پڑے گا۔